السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام اسد بن ہاشم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ ایک بزرگ مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جن سے ہاشمی لڑکا پیدا ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا فرض انجام دینا شروع کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی حقیقی چچی تھیں، انتہائی محبت اور لطف و کرم کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یتیم بھتیجے کو آرام اور راحت پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کی رحمت سمیٹ کر تاریخ میں حیات جاوید حاصل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار خود ان کی شفقت اور محبت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی شخص میرے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیرانہ سالی میں رحمت للعالمین کے دست مبارک پر بیعت فرمائی اور مشرف با اسلام ہوئی۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ جب جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا تو اس وقت آپ زندہ تھیں اور بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی والدہ مکرمہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر حضرت بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہو بن کر تشریف لا رہی ہیں۔ میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی۔ یہ وہ مبارک ہستی تھیں جنہیں کفن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض عطا فرمائی، اور جب قبر تیار ہو چکی تھی تو رحمت للعالمین خود قبر میں اتر کر لیٹ گئے۔ لوگ سخت حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر سب سے زیادہ شفقت فرماتی تھیں۔ انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے اپنی قمیض انہیں اس لیے پہنا دی کہ انہیں اللہ تعالیٰ جنتی لباس عطا فرمائے، اور قبر میں اس لیے لیٹ گیا تھا کہ یہ بزرگ ہستی ہر قسم کی عذاب سے حفاظت میں رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کی زیارت کے لیے ان کے ہاں جایا کرتے تھے اور عام طور پر ان کے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ نہایت نیک، پاک باز اور صالح بیوی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھنے جایا کرتے تھے۔ وہ جب تک زندہ رہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سمجھ کر انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کے ہاں 4 بیٹے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔